کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے؟ تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں، تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب. وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع. کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں. تو بھئی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. سامعین کرام، آج تک یہ کہا کرتا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور اس علمی کتابی کا حال یہ ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی واضح ترین حدیث کا پتہ نہیں. بس یہ اعتراض اپنی طرف سے اس نے اس بنیاد پر بنا لیا. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں واضح الفاظ موجود ہیں حدیث کے. حدیث میں فرمایا گیا، حدیث نمبر 2049، فرمایا لا اذانا، کوئی اذان نہیں، للصلاۃ یوم الفطر، عید الفطر کے دن نماز کے لیے کوئی اذان نہیں. لا، شریعت نے منع کر دیا. جب شریعت نے منع کر دیا تو اس لیے ہم عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دیا کرتے، اور میلاد کے بارے میں چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا اس لیے ہم میلاد کیا کرتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ کی اذان بھی تو شریعت نے منع نہیں کی، لہٰذا تم وہ بھی دیا کرو. جناب یہ کان کھول کر سن لو، نماز جنازہ پر جو نماز کا لفظ بولا جاتا ہے، صلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بولا جانا، یہ جو اطلاق ہے لفظ صلاۃ کا، یہ حقیقی طور پر نہیں ہے، یہ مجازی طور پر ہے. اور حقیقی طور پر جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے اذان دی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ارکان مخصوصہ کا نام ہے، قرات کا نام ہے، رکوع کا نام ہے، سجود کا نام ہے، قعود کا نام ہے. نماز جنازہ کے اندر تو نہ قرات ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، اور نہ قعود ہے. جب یہ حقیقی معنی میں استعمال ہی نہیں، حقیقت کا دخل ہی نہیں، تو لہٰذا اس کے لیے اذان بھی نہیں. یہ تو ایک دعا ہے. نماز جنازہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، ایک دعا ہے. جب دعا ہے تو دعا کے لیے کون سی اذان ہوتی ہے؟ جناب بطور حوالہ میں آپ کے سامنے یہ عمدۃ القاری سے آپ کے سامنے عبارت رکھنے لگا ہوں. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ولیکن التسمیۃ، نماز جنازہ پر نماز کا نام بولا جانا، صلاۃ کا نام اس کو دینا، لیست بطریق الحقیقتی، یہ حقیقت کے طور پر نہیں، ولا بطریق الاشتراکی، اور نہ بطور اشتراک ہے، ولیکن بطریق المجازی، ہاں مجازی طور پر یہ ہے کہ آپ جنازہ کے لیے جو ہے آپ نماز کا لفظ بول سکتے ہیں، صلاۃ کا لفظ اس پر بول سکتے ہیں، تو یہ مجازی معنی کے طور پر بولا جاتا ہے. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 363 کے اندر یہ بات واضح طور پر اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اقول، مجتہد بننے والوں کو اتنی خبر نہیں کہ حقیقت شرعیہ صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ ہے. یہ معنی خود نماز جنازہ میں کہاں کہ اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجود، نہ قرات، نہ قعود. سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں ولہذا علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صلاۃ مطلقاً نہیں، اور تحقیق یہ کہ وہ دعائے مطلق و صلاۃ مطلقہ ہے. تو لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جنازہ حقیقی طور پر نماز ہے ہی نہیں، وہ تو ایک دعا ہے جو میت کے لیے کی جاتی ہے، نماز تو کہتے ہیں ارکان مخصوصہ کو، تو لہٰذا جب یہ نماز ہی نہیں تو اس کے لیے اذان بھی نہیں. اور مرزا صاحب یہ کان کھول کر سن لیں کہ جب بھی ہمارے کسی مسئلے پر سٹیٹمنٹ دینی ہو تو ہماری کتابوں کا کم از کم مطالعہ کر لیا کرو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.